بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کل مجھے کسی سلسلے میں ایک بڑے اسپتال میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو سائیکاٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں میں کسی کو لے کر گئی تھی، تو وہاں جگہ جگہ پمفلیٹ ایسے لگے ہوئے تھے، بینرز لگے ہوئے تھے جن پر انگزائٹی یا گھبراہٹ کے بارے میں یا پھر ڈپریشن کے بارے میں لکھا ہوا تھا، کہ اسٹریس کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ڈرگز ایڈکشنز کے بارے میں بہت سارے پوائنٹس جو لکھے ہوئے تھے۔ ایک بات جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی، جو میں نے پہلی دفعہ زندگی میں جس کے بارے میں پڑھا، تو وہ ایک جگہ پہ ایک بینر پر لکھا ہوا تھا کہ اسٹینڈ فار دا رائٹس آف مینٹل پیپل۔ یہ بات میرے دماغ میں چپک گئی۔ اس کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے ارد گرد دیکھا بہت سارے نفسیاتی مریض جو ہیں، ان کے گھر والے ان کو پکڑ کر لائے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ایک جوان لڑکا تھا جو مسلسل پریڈ کیے جا رہا تھا، کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے، اور بالکل ایک سولجر کی طرح وہ پریڈ میں مصروف تھا۔ ایک اور لڑکا تھا جو ہنستا جا رہا تھا، اور اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کو تسلیاں دے رہی تھی، اور وہ بالکل جوان لڑکا ہنس رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور لڑکا تھا، اس کو ایڈمٹ کیا گیا، تو اس کی بہن باہر بیٹھی ہوئی مسلسل رو رہی تھی، اور وہ کہتی میرا ایک ہی بھائی ہے، ہم 2 بہنیں ہیں، اور میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے، اس کی شادی بھی ہوئی اور اس کی ایک بچی بھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اس کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد سے وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر وہ کافی عرصہ مکمل طور پر ٹھیک رہا، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے اس نے بہت سخت غصہ کرنا شروع کر دیا، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں، چیزیں نہیں توڑتا تھا لیکن عجیب سی گالیاں نکالتا تھا۔ ایک بات بڑی عجیب ہے کہ جو لوگ ذہنی طور پر مریض ہو جاتے ہیں، نہ جانے انہیں یہ گالی کہاں سے سیکھ لیتے ہیں، وہ ایسی عجیب و غریب گالیاں نکالتے ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوتی۔ میری بھی ایک بہن جو ہے بچپن سے بالکل ٹھیک تھی، اور وہ تھوڑی سی بہت معصوم تھی، مطلب لائق بہت تھی، خوبصورت تھی۔ پھر اس کی شادی ہوگی، شادی کے بعد اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اور بیٹا جب 6 مہینے کا ہوا تو اس کے سسرال والوں نے اسے لا کر ایک گٹھری جس میں بچے کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، گندے صاف نئے ہر قسم کے، اور اس کو لا کر باہر دروازے سے اندر دکھا دے دیا، اور اس کی گٹھری جو ہے وہاں پہ پھینک دی کہ اس کو سنبھالیں، لے کر ہم نہیں سنبھال سکتے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں رہ رہی تھی، اور اس کا ذہنی توازن نہ جانے کس وجہ سے جو ہے بگڑ گیا۔ پھر ہم لوگوں نے، میرے والد صاحب نے اس کا علاج کروایا، اسے الیکٹرک شاک لگے، بہت زیادہ اس کا علاج ہوا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی، اور اس کا ذہن جو ہے مسلسل اپنے بچے کی طرف تھا۔ وہ ایک ماں تھی، اور بچے کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ تھی وہی سب سے زیادہ تھی، اس کا خیال رکھنا اپنی سمجھ کے مطابق، وہی سب کچھ کرتی تھی، باقی کسی کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو ہم لوگوں نے بھی بڑے اس پر ظلم کیے، اسے زبردستی مار کے اس کے سسرال میں واپس بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ وہاں میں نہیں جاتی، وہ کہیں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بہرحال ایک میری کولیگ تھی، مجھے وہ بھی یاد آ گئی کہ اس کی ایک بہن اسی طرح سے اس کو ڈیورس ہو گئی، اور وہ گھر میں رہتی تھی۔ ایک دفعہ اس کا ایک بھائی جو ہے، اس کو کوئی گردوں کی بیماری ہوئی، شوگر کی وجہ سے گردوں پر اثر ہوا، اس کے گردے فیل ہو گئے، تو وہ ڈائلیسس پر آ گیا۔ تو ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا کہ اس کو اپنے کسی بہن بھائی کا جو گردہ ہے وہ میچ کر کے لگایا جائے۔ تو اب سارے بہن بھائیوں کو ٹیسٹ ہو چکے تھے، ان کو شوگر تھی، کیونکہ ان کی والدہ شوگر سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ بھائی بھی اسی دوران پیدا ہوا تھا جس کا انہیں پتہ نہیں چلا کہ اس کو شوگر ہے۔ شوگر اتنی زیادہ ہائی ہوگی کہ اس کے گردوں پر اثر ہو گیا۔ اب جو ہے میری جو وہ
فرینڈ تھی، اس نے کہا کہ ہماری ایک بہن ہے جس کا گردہ اس کو لگ سکتا ہے، وہ ذہنی مریضہ ہے اور ہمارے گھر میں رہتی ہے، اب اللہ کرے کہ اس کا شوگر کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جائے تو اس کا گردہ لگے۔ اب مجھے حیرانگی ہوئی کہ جن کی امی کو شوگر تھی، شوگر سے ان کی ڈیتھ ہوئی، اس بھائی کو جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے اس کی ایک نظر چلی گئی تھی، دوسرا اس کا وہ گردے فیل ہو گئے، پھر ان سب باقی 2 بہنیں تھیں، ان کو شوگر تھی، سب بہن بھائیوں کے، ایک اور بھائی تھا اس کو شوگر تھی، یعنی کہ سب بہن بھائیوں کے شوگر کا ٹیسٹ ہو چکا تھا اور سب کو شوگر تھی، لیکن وہ جو بہن جو تھی ذہنی مریضہ تھی، اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں کروایا گیا اور کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا کہ شاید اس کو بھی شوگر ہو سکتی ہے اور اس کا بھی علاج کروایا جا سکتا ہے، اس کو بھی ضرورت ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ذہنی مریض بہن بھائی جو بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا اور اس کو جو ہے نا کوئی بھی حقوق نہیں دیے جاتے، کسی قابل نہیں سمجھا جاتا۔ جب ان کی اس بہن کا شوگر کا ٹیسٹ ہوا تو اسے بھی شوگر نکل آئی، یعنی سب بہن بھائیوں کو شوگر تو ظاہر ہے اس کو بھی تھی، پھر اس وقت اس کا علاج جو ہے شروع ہوا، یعنی اتنے عرصے پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس سے شوگر ہے، نہ ہی کسی نے اس طرف توجہ دی۔ تو زندگی میں ایسے بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہیں جو ذہنی امراض کے ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور بچپن کے زمانے میں ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ جب ہم باہر نکلتے تھے تو کوئی پاگل گلی میں نظر آ جاتا تو سارے بچے اس کے پیچھے لگ جاتے، اسے پتھر مارتے اور اسے تنگ کرتے اور وہ آگے سے گالیاں دیتا۔ اس طرح ہم نے کئی پاگل جو ہیں ایسے دیکھے ہیں جن کے پیچھے بچے لگے ہوتے ہیں، اور وہ گاؤں میں زیادہ تر یہ ماحول اب پایا جاتا ہے، شہروں میں کم ہو گیا ہے۔ اب لوگ جو ہے ان ذہنی امراض کے لوگوں کو جو ہے ہاسپٹل بھی لاتے ہیں، سائیکاٹری کے جو ہے کلینکس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کا علاج کرواتے ہیں اور ان کو داخل بھی کرواتے ہیں، لیکن گھروں میں ان کو کبھی بھی حقوق نہیں دیے جاتے، وہ ان کی کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ لوگ درجے میں ہی رکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ توڑ دیا، اس نے ہمارا یہ کام برا کر دیا، اس نے یہ، پھر مسلسل اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یہ کہ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ اس کا ذہن ہی یہ نہیں سوچ سکتا تھا، تو اس نے جو غلط کر دیا تو اس کے بارے میں اگر پتہ ہوتا اسے کہ یہ غلط ہے تو پھر ہم اسے پاگل کیوں کہتے؟ ظاہری بات ہے اس کا ذہن جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ذہنی مریض کے اوپر نماز فرض نہیں کی، روزہ فرض نہیں کیا۔ جب خدا نے نہیں کیا تو ہم لوگ اپنی طرف سے اس کے اوپر کیوں اتنا زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر تمام ذمہ داریاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ذمہ داریاں وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہم غور کریں تو اس نے اپنی جو پرسنل جو اس کی ہائیجین، یعنی کہ اپنی جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ کتنی خراب ہوتی ہے، کپڑے اگر اس کے پھٹ جاتے ہیں اسے نہیں پتہ ہوتا۔ اب ہماری ایک بہن تھی، وہ ذہنی مریضہ ہے، تو وہ اوپر نیچے گرمیوں میں جون جولائی میں جو ہے 3 جوڑے اوپر نیچے کر کے پہن لیتی ہے، اور اس کے ساتھ سے اسمیل آ رہی ہو، ایک جوڑے کے اوپر اسے کہا جائے کہ یہ گندا ہے تو اس کے اوپر دوسرا پہن لیتی تھی، اور پھر اگر اسے کہا جائے کہ یہ اتارو چینج کرو دوسرا پہنو تو اس کے اوپر ہی دوسرا پہن لی، کہتی ہے کہ نیچے والا میں نہیں اتار سکتی، مجھے سردی لگتی ہے، اور سخت گرمی میں اس کو سردی لگتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتی، وہ سردی گرمی میں تمیز نہیں کر سکتی، تو پھر ہم اس سے کیا گلہ کرتے ہیں۔ تو میں آج جو ہے نا آپ سب بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں ان ذہنی امراض میں مبتلا لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، بولنا چاہیے۔ آج کل تقریباً دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر گھر میں کوئی ایک ذہنی مریض ہوتا ہے، خاص طور پر لڑکیاں یا خواتین ذہنی امراض جن میں پائے جاتے ہیں، یہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، کسی بھی ہمارے ہی کسی رویے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، یا پھر پیدائشی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی حقوق دیے جائیں، ان کے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھائی جائے، ان کو برابر کے حقوق دیے جائے، جیسا کھانا ہم کھاتے ہیں، جس طرح کے برتنوں میں ہم کھاتے ہیں، جس طرح اسی طرح ان کو دیے جائیں، ان کو صاف کپڑے پہنائے جائیں، ان کا خیال رکھا جائے،
تو ان کی یہ تکلیف بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے ان بہن بھائیوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔